نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلاة کے بعد اسلامی سال کا 7واں مہینہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے، جس کی آج 4 تاریخ ہے، 4 رجب المرجب 1444 ہجری بمطابق 27 جنوری 2023۔ آج کے جمعے میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت اور سچائی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اعجاز اور معجزۂ قرآن سے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر میں ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، آخری آسمانی کتاب ہے۔ لوح محفوظ سے یہ قرآن اتارا گیا، قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا۔ عربی زبان میں یہ قرآن نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا، اور نبی کے لیے معجزہ ضروری۔ جس نبی کو بھی اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا، وہ معجزہ اس نبی کے زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو سحر اپنے عروج پر تھا، بڑے بڑے نامی گرامی بڑے بڑے جادوگر اپنے جادو کے کرتب دکھایا کرتے تھے۔ جادو کی بڑی بڑی قسمیں اس زمانے میں دیکھی جاتی تھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ بڑے بڑے جادوگر سب کے سب فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، اژدہا بن جاتا،
اور پھر اس کو اپنے ہاتھ میں واپس لیتے تو دوبارہ وہ لاٹھی بن جاتی۔ جادوگر اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج، معالجہ، طب اپنے عروج پر، بڑے بڑے علاج معالجہ کرنے والے طبیب، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ہوا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایسی شان عطا فرمائی، ایسا معجزہ عطا فرمایا، بڑے بڑے طبیب دیکھتے رہ گئے۔ برس کی کوڑ کی بیماری، اس مرض میں مبتلا لوگ آتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان بیماروں کے جسموں پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے، سارا مرض دور ہو جایا کرتا تھا، شفا مل جایا کرتی تھی۔ اندھے آتے تھے حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندھوں کے چہرے پر ہاتھ اپنا دست مبارک پھیرتے تھے، آنکھیں آ جایا کرتی تھی، دیکھنے والے ہو جایا کرتے تھے۔ اب آئیے جناب حضور علیہ السلام کے معجزات کی طرف۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ ان تمام معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ قرآن مجید ہے، اللہ کا یہ کلام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت پر قیامت تک عمل کیا جائے گا۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کا کلمہ قیامت تک پڑھا جانا تھا، حضور علیہ السلام کی شریعت پر قیامت تک عمل کیا جانا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ وہ معجزات قیامت تک کہ ہر زمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے دلیل بن گئے۔ اور ان میں پھر قرآن کا یہ معجزہ ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے، قیامت تک کے ہر زمانے کے لیے حضور کی نبوت اور حضور کی رسالت پر ایک بہت بڑی دلیل ہے، ثبوت ہے حضور کی نبوت اور رسالت کی سچائی پر یہ کتاب، یہ قرآن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی کتاب، ایسا کلام حضور پر نازل کیا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، جس کی بے شمار خوبیاں ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی، ایسا اثر رکھا ہے کہ اس کتاب کے علاوہ دنیا کی کسی کتاب میں ایسی تاثیر نہیں تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی کسی کتاب میں ایسی تاثیر، ایسا اثر جو سینوں میں اتر جائے۔ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ عربی زبان میں ہے، سننے والے کو ترجمہ سمجھ میں نہ بھی آتا ہو، لیکن ایک قاری قرآن جب قرآن پڑھتا ہے، دلوں میں اثر ایسا ہوتا ہے، دل جھک جاتے ہیں، دل کرتا ہے بندہ سنتا رہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارا یہ تجربہ ہے کہ ہم کوئی ایسی زبان، ایسی لینگویج میں کوئی چیز سنیں جو ہمیں نہیں آتی ہو، آدمی بور ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، تھوڑی دیر سنے گا پھر سننا چھوڑ دے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا یہ اعجاز ہے، عربی زبان میں اترا ہے، دنیا کا کوئی بھی بندہ اس قرآن کو جب سنتا ہے، اور قرآن مجید جب ترتیل کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، اچھی آواز میں پڑھا جاتا ہے،
کسی بھی زبان کا جاننے والا جب قرآن سنتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے سنتا ہی چلا جائے، اور بار بار وہ سنتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز نہیں کہ بندہ ساری زندگی بھی پڑھتا رہے تو اکتاتا نہیں ہے، دل نہیں کرتا کہ بس اب دل بھر گیا ہے، نہیں، وہ کہتا ہے اور پڑھے۔ دنیا کی کوئی کتاب 1 مرتبہ پڑھیں، 2 مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 4تھی مرتبہ بند کر کے آپ رکھ دیں گے۔ اور پھر کتاب بھی ایسی جس کو لوگ سمجھے ہی نہیں کہ کیا لکھا ہے، کسی ایسی زبان میں ہو جو آپ کو نہیں آتی، اس زبان کی کتاب آپ ہاتھ ہی نہیں لگائیں گے آپ۔ لیکن سبحان اللہ، جو نماز پڑھتے ہیں روزانہ کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کتنی دفعہ سورہ فاتحہ سنتے ہیں، لیکن جب سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں۔ نہ پڑھنے سے آدمی کا دل اکتا ہے، نہ سننے سے دل اکتا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ ایسی پیاری کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ایسے واقعات بیان فرمائے جو کوئی نہیں جانتا تھا اس زمانے میں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون سا واقعہ کیسے ہوا تھا۔ صدیوں پرانے واقعات اس قرآن میں بیان ہوئے تو لوگوں کو پتہ چلا اچھا ایسا ہوا تھا اس گزشتہ زمانے میں، ایسے واقعات قرآن میں بیان ہوئے۔ اور پھر قرآن مجید میں مستقبل کے بارے میں، فیوچر کے بارے میں ایسے ایسی باتیں بیان کی گئیں، ایسی ایسی باتیں اس میں ظاہر کی گئیں کہ آنے والے زمانوں میں وہ ظاہر ہو رہی ہیں اور قیامت تک وہ ظاہر ہوتی رہیں گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو حضور پر نازل کیا، حضور کو بے مثل اور بے مثال معجزہ عطا فرمایا، اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے۔ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، دنیا میں آ رہا تھا، اس زمانے سے قرآن مجید کے خلاف سازشیں شروع ہو گئی تھیں۔ لوگوں کو قرآن سے دور کرنے کے لیے، قرآن کی عظمت لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کی یہود و نصارہ نے۔ مثلا یہودیوں نے ایک دن مشورہ کیا آپس میں کہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنے چند ساتھیوں کو مسلمانوں کے پاس بھیجتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے پاس جا کر بظاہر مسلمان ہو جائیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، اور تھوڑے ہی دن کے بعد اسلام چھوڑ دیں گے، مرتد ہو جائیں گے، اور لوگوں سے کہیں گے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا تھا، لیکن جب ہم تمہارے نبی کے قریب ہوئے اور تمہارے نبی کو ہم نے قریب سے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کی بات کی گئی ہے، ہماری کتابوں میں جس آخری نبی کے متعلق ذکر ہوا ہے، بیان ہوا ہے، وہ یہ والے نبی نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اسلام چھوڑ دیا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جو مسلمان ہونا چاہتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوں گے پھر، اور جو ہو چکے ہیں ان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ اسلام صحیح نہیں ہے، یہ حضور آخری نبی نہیں، سچے نبی نہیں ہیں، یہ سازش تیار کی، یہ پلان کیا یہودیوں نے آپس میں مل بیٹھ کے یہ آئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ساری سازشوں کو ناکام بنا دیا، سارا پلان ان کا فیل ہو گیا۔ یہ آپس میں مشورہ کیا، سازش تیار ہوئی کہ ایسے کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو قرآن سے اور صاحب قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کرنے کے لیے یہ پلان تیار ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ۔ اللہ نے فرمایا پیارے، منصوبہ یہودیوں نے تیار کیا ہے، وہ یہ کہ کچھ اہل کتاب صبح میں مسلمان ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے بھائی کلمہ پڑھ لو، اسلام لے آؤ۔ وہ کتاب جو قرآن کی صورت میں اتری ہے نا مسلمان حضور پر، جس کو لوگ اللہ کی کتاب کہتے ہیں، اس پر ایمان لے آؤ، اور صبح ایمان لے آنا، شام کو کافر ہو جانا۔ لعلہم یرجعون وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ پلان تھا یہودیوں کا، یہ سازش تھی یہودیوں کی کہ صبح مسلمان ہو جانا اور شام کو کافر ہو جانا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ
کہ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہیں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اور وہ پھر اسلام سے اور قرآن سے دور ہوں گے۔ یہ منصوبہ بنایا یہودیوں نے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ساری خبر حضور کو عطا فرما دی، مسلمانوں کو بتا دیا یہ سازش کی تیار ہے یہودیوں کی، اور یوں مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ یہ پلان اسلام کے خلاف بنا ہے، اور اس طرح یہودیوں کی یہ سازش ناکام کر دی اللہ تعالیٰ نے، وہ ناکام ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو اپنی سازش پوری کی نا قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف، اور یہ سازشیں رکی نہیں ہیں، آج تک جاری ہیں۔ یہ اپنے ناکام عزائم میں لگے ہوئے ہیں، اپنے منصوبوں میں لگے ہوئے، اپنے پلاننگ میں لگے ہوئے، اور قرآن کے خلاف، قرآن کی عظمت کے خلاف طرح طرح کے زہر یہ لوگوں میں ڈالنے کے لیے اور دین قرآن کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے کام میں لگے ہوئے ہیں اپنے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید سے محبت، اس کا ادب، اس کا احترام، اس کی تلاوت، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس میں اضافہ کریں۔ ہم بھی تو سوئے ہوئے ہیں، ہمارے یہاں قرآن کھولتے کب ہیں؟ جب کوئی مر جائے۔ جب کوئی مر جائے گا ہم قرآن کھول لیں گے، قرآن پڑھیں گے۔ یہ قرآن پڑھنے کے لیے بھی ہم کسی کے مرنے کا انتظار کرتے رہیں گے کہ کوئی مرے گا، انتقال ہوگا تب ہم قرآن پڑھیں گے؟ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے؟ ایصال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں، بالکل ایصال ثواب ہوتا ہے قرآن مجید پڑھ کر یا کوئی اور دوسری عبادت کر کر، نیکی کر کر ثواب پہنچایا جائے، فوت شدہ لوگوں کو بالکل پہنچتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پر ایمان ہے۔ لیکن کیا قرآن اسی لیے اترا تھا کہ اسی موقع پہ قرآن کو کھولا جائے گا، پڑھا جائے گا؟ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد یہی تھا، یہی حق تھا اس کا صرف جو ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید جب اترا اس وقت سے لے کر آج تک بعینہ ہی اسی طرح موجود ہے، کسی ایک حرف میں نہ کمی ہے نہ اضافہ ہے، اور قیامت تک یہ اسی طرح رہے گی کتاب۔ یہ قرآن کا اعجاز کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اتارا، ہم حفاظت کریں گے، اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا اس کی حفاظت کا ذمہ۔ افسوس صد افسوس، قرآن مجید کی بے حرمتی کی گئی۔ گزشتہ دنوں قرآن مجید کے اوراق کو جلایا گیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ کچھ کمزور لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، جس نے یہ گناہ کیا، یہ ظلم کیا، وہ زمین میں کیوں نہیں گھس گیا، ایسا کیوں نہیں ہو گیا، ویسا کیوں نہیں ہو گیا۔ تو بات یہ ہے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ بھی ڈھیل دیتا ہے۔ یہ لوگ جو گناہ عظیم میں مبتلا ہو رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں، ان کے گناہوں میں اضافہ ہوگا تو پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ نے فرمایا یہ مت سمجھنا کہ ان ظالموں کے کرتوتوں سے اللہ بے خبر ہے، غافل ہے، اس کو خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم، انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ اور اس میں ہم مسلمانوں کا بھی تو امتحان ہے بھائی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے کروڑوں مسلمان وہ کیا کر رہے ہیں؟ اتنے مسلمان ممالک، اتنے مسلم کنٹریز، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے کیا جواب دے دیا سوائے چند بیانات دے کر، مذمت کر کے؟ بس اگر آج مسلمان قرآن کی تلاوت سے دور نہ ہوتا، قرآن پڑھتا، قرآن کھولتا، سمجھتا، عمل کرتا، قرآن کی عظمت دل میں ہوتی، تو ان کی جرت ہوتی کہ یہ حرکت کریں؟ آج ہم صبح اٹھتے ہیں تو پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل کو ہاتھ میں لیتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، فیس بک کھولتے ہیں، میرا کوئی میسج تو نہیں آیا۔ صبح اٹھتے ہی پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ میں موبائل فون لیتے ہیں، سب کے میسیجز چیک کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، میسیج سنتے ہیں ہم۔ اور قرآن کی صورت میں اللہ کا جو اتنا بڑا میسیج آیا ہوا ہے، اس میسیج کو بھی ہم نے کبھی سنا، سمجھا، عمل کیا، کبھی پڑھا اس کو بھی کھولا؟ تو یہ ہماری غفلتیں کوتاہیاں ہیں میرے بھائی، ہماری غفلتیں کوتاہیاں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔
تو قرآن مجید فرقان حمید کا حق یہ ہے اس کو پڑھا جائے، اور پڑھا بھی کیسے جائے؟ اس طرح جیسے ہم پڑھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ 90% مسلمان قرآن غلط پڑھتے ہیں، نہ دعات کا پتہ ہے، نہ قاف کا پتہ ہے، نہ ہا کا پتہ ہے، نہ ہا کا فرق۔ ملتے جلتے حروف میں تو فرق ہی نہیں ہے کوئی، ہا کیسے پڑھنا ہے اور ہا کیسے پڑھنا ہے، سین اور صاد کا فرق کیا ہے، قاف اور کاف کا فرق کیا ہے، دال اور دعات کا فرق کیا ہے۔ سورہ فاتحہ لازم ہے نماز میں، امام کے پیچھے تو نہیں پڑھنی، اپنی پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آتی ہے ہم کو صحیح پڑھنا، ہم نے سنائی ہے کبھی کسی کو سورہ فاتحہ؟ اہدنا الصراط پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط، سرا پڑھتے ہیں کہ صراع پڑھتے ہیں؟ ہم تو سین و صاد میں فرق نہیں کرتے۔ ورتل القرآن ترتیلا، ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے پڑھو۔ مفسرین فرماتے ہیں مطلب یہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرو، حرکات کا جو اس میں مد ہیں، دیگر قواعد ہیں، اس کا خیال رکھو۔ تو اس کی تلاوت کرتا کون ہے؟ کسی کے مرنے پر، اس کے علاوہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر! اب قرآن پڑھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ ہمارے موبائل میں کتنی چیزیں ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں، سورہ ملک ڈاؤن لوڈ ہے، قرآن ڈاؤن لوڈ ہے، ہم پڑھتے ہیں۔ کتنا آسان ہو چکا ہے آج قرآن پڑھنا، مگر ہم نے پڑھا؟ پھر قرآن کو سمجھا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے یہ برکت والی کتاب آپ کی طرف نازل کی ہے اس لیے تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں اور عقل والے نصیحت حاصل کریں، یہ اس لیے قرآن اترا ہے۔ ایصال ثواب کیجیے، ہم منکر نہیں ہیں، لیکن یہ صرف حق نہیں ہے قرآن کا، قرآن کا حق ہے اس کو پڑھیں، اس کو میں غور و فکر کریں، قرآن کو سمجھیں۔ آج ہم اپنی نسل کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے نا۔ دنیا کے بڑے بڑے کورسز ہم کرا رہے ہیں، لاکھوں روپے پے کر رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں اسکول کی تعلیم پر، کالج، یونیورسٹی، دیگر لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں۔ یہاں فری میں کوئی قرآن پڑھائے تو کوئی تیار نہیں ہے فری میں قرآن پڑھنے کے لیے۔ قرآن کی تعلیم فری میں دی جائے تو لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے قرآن سیکھنے کا۔ اللہ اکبر! بچہ انگریزی میں فیل ہو جائے نا اسکول میں تو ماں باپ نے پورا گھر سر پہ اٹھا لینا ہے، فیل کیسے ہو گیا، یہ نمبر کم کیسے آ گئے، اور صحیح قرآن نہ پڑھے تو فکر نہیں ہے۔ اچھی انگریزی بولے گا ماں باپ خوش ہو رہے ہوں گے، اچھا قرآن پڑھنے کی بھی کوئی فکر ہے؟ خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ اور والدین جو اپنے بچوں کو صحیح قرآن کی تعلیم دلواتے ہیں، اور سب سے خوش نصیب وہ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، جن کے سینوں میں 30 پارے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا دے رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو، اور اسلام اور قرآن کے دشمن قرآن کو جلا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ تکلیف دہ چیز آج ہمارے زمانے میں ہو رہی ہے۔ ہمارا رد عمل کیا؟ ہم اس کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ تقاضا اب یہ ہے کہ ہم اپنی محبتوں میں اضافہ کریں، قرآن پڑھنا شروع کریں، تلاوت شروع کریں۔ اور اللہ نے کتنا احسان کیا، چھوٹی چھوٹی صورتوں پر ثواب کتنا رکھا یہ بھی نہیں پتہ ہم کو، سب کو پتہ ہے، لیکن سو رہے ہیں ہم۔ ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد کس کو نہیں آتی ہے؟ کتنا ثواب ہے، کتنا ثواب ہے۔ ایک سورہ اخلاص پڑھنے پر 10 پارے پڑھنے کا ثواب۔ آپ نے ایک سورہ فاتحہ پڑھی تو صرف ایک سورہ اخلاص قل هو اللہ احد نہیں پڑھی، بلکہ پورے 10 پارے پڑھ لیے آپ نے، اور 3 سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ دی تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ ایمان سے کہہ دیجئے یہ ہماری کوتاہی نہیں ہے کہ صبح سے لے کر رات سونے تک ہمیں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا بھی نصیب نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ کتنے مسلمان ہیں جو صبح سے لے کر رات تک اتنے گھنٹے گزارنے کے بعد بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد بھی پڑھتے ہیں، اور موبائل میں 300 منٹ لگا دیں گے ہم۔
ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنے گھنٹے سے ہم موبائل چلا رہے ہیں۔ قرآن پڑھنے بیٹھیں گے، ایک ایک منٹ کا ہمیں یاد آئے گا، 2 منٹ ہو گئے، 6 منٹ ہو گئے، 10 منٹ ہو گئے۔ آدھا گھنٹہ کوئی قرآن پڑھنے بیٹھ جائے ورا، آدھا گھنٹہ 4 گھنٹے لگے گا، اور موبائل میں 4 گھنٹے آدھے گھنٹے سے کم لگیں گے۔ یہ ہم نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے، ہم سے قیامت میں سوال ہوگا۔ قرآن ایسے نہیں پہنچا ہم تک میرے بھائی، ہمارے صحابہ اہل بیت بزرگوں نے زندگیاں لگائی ہیں اس قرآن کے پیچھے ہمیں پہنچانے کے لیے، حضور کی حدیث پہنچانے کے لیے، شہادتیں ہوئی ہیں اس پر میرے بھائی۔ دشمن اپنی سازشوں میں مصروف ہے، ہم سو رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کم سے کم یہی نیت کر کے جائیں آج کے جمعے، اللہ سے توفیق مانگ کے جائیں کہ صبح سے شام تک کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص تو پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ مشکل تو نہیں ہے، 2-3 منٹ کا کام ہے، 2 منٹ بھی نہیں لگتے۔ صبح شام پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ، 3 دفعہ اللہ توفیق دے گا نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، نیت سچی ہوگی نا، تو پھر آپ 3 کی جگہ 6 شروع کر دیں گے، پھر 6 کی جگہ 12 دفعہ پڑھیں گے، پھر آپ سے زیادہ پڑھیں گے۔ یہ اتنا تو قرآن پڑھ لیں آپ، اور اپنے اولاد کو قرآن کا ادب سکھائیں، تعظیم سکھائیں، احترام سکھائیں۔ جب آپ قرآن کا ادب کریں گے، تعظیم کریں گے، تو وہ بھی تعظیم و ادب کریں گے۔ آپ گھر میں ایک ٹائم فکس کریں قرآن پڑھنے کا، تلاوت قرآن کا ٹائم بنائیں، سب مل کے قرآن پڑھیں۔ یہ مہینہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اسلام پھیلایا، رجب المرجب۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلطان الہند اپنی ملفوظات میں ایک بڑا پیارا واقعہ نقل فرماتے ہیں، وہ فارسی میں ہے لیکن میں اردو ترجمہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں سلطان محمود غزنوی بہت بڑے بادشاہ گزرے اسلام کے، کسی کے گھر مہمان بنے، رات کو جس کمرے میں رکے وہاں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ ان کی نظر پڑی کہ قرآن رکھا ہوا ہے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے، فوراً بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہوگی، اس کمرے میں قرآن رکھا ہے، میں ٹانگ پھیلا کے سو جاؤں؟ نہیں، سوچتے رہے۔ پھر کہنے لگے ایسا کرتے ہیں کہ اس قرآن کو کسی دوسرے روم میں، دوسرے کمرے میں رکھ دیتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد سوچنے لگے اچھا محمود غزنوی اپنے آرام کے لیے قرآن کو یہاں سے شفٹ کرے گا؟ کہا نہیں، قرآن کو رکھا رہنے دو۔ پوری رات قرآن کے ادب میں جاگ کر گزاری۔ سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا، کسی نے سلطان محمود غزنوی کو خواب میں دیکھا، کہا کیا ہوا؟ کہا بس دنیا میں ایک میری نیکی میرے کام آ گئی۔ کیا نیکی کام آ گئی؟ یہ واقعہ سنایا، قرآن کے اس ادب کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ اور لکھو، اس واقعے کو نقل فرمایا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسرا واقعہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، کیوں رجب کا مہینہ ہے، عرس کا مہینہ ہے، تو میں نے کہا یہ واقعہ بھی بیان کر دوں آپ کے سامنے۔ ایک بڑا فاسق و فاجر گناہگار شخص مر گیا، لیکن مرنے کے بعد اس کے رشتہ دار نے دیکھا بڑا عالی شان خوبصورت لباس، اچھا لباس عالی شان پہنا ہوا ہے۔ کہا یہ کیا، اتنی عزت مرنے کے بعد تیری اتنا اچھا کپڑا پہنا ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ کیا کیا تو نے دنیا میں آخر ایسا؟ ہم تو یہی دیکھتے تھے تو غلط کام کرتا تھا سارا۔ کہا بھائی ایک نیکی یہ ہو گئی، میں جب بھی کہیں کسی جگہ قرآن کو دیکھتا نا، قرآن کے ادب میں کھڑا ہو جاتا، اور قرآن کے ادب میں کھڑے ہو کر قرآن کی زیارت کرتا رہتا۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ قرآن رکھا ہوا ہے، پیٹھ دے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کو اٹھا رہے ہیں ایسے جو کوئی انگلش کی کوئی اسکول کی بک ہے، ایسے اٹھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایک مذاق ہے قرآن کے ساتھ؟ ارے قرآن کو دونوں ہاتھوں سے سینے سے لگائیں، یہ سکھائیں اپنے بچوں کو تعظیم ادب احترام۔ پیٹھ دے کے بیٹھے ہیں قرآن کی طرف، زمین پہ ہی رکھ دیا، قالین پہ ہی رکھ دیا، یہ کیا ہے مذاق اور بے ادبی قرآن کی؟ کہا میں کھڑا رہتا، زیارت کرتا رہتا قرآن کی، بس یہ ایک نیکی میرے کام ہوئی، اللہ نے میرے گناہ معاف فرما دی۔ یہ خواجہ صاحب نے لکھا۔ تو ہم یہ تعظیم ادب احترام سکھائیں اپنے بچوں کو، قرآن کی تلاوت سکھائیں، تعلیم دلوائیں، قرآن کی اچھی تعلیم دلوائیں۔ تو جو کچھ ہوا گزشتہ دنوں قرآن مجید کی بے حرمتی ہوئی اور کی جا رہی ہے، ہم جہاں تک اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں
احتجاج کریں، بلند کریں اور اپنے رویوں میں تبدیل لائیں۔ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، عمل کریں ہم قرآن پر۔ اس کا حق تو نہیں ادا ہو سکتا، کوشش تو کریں ہم۔ قرآن کھولیں تو صحیح، مرنے کا انتظار کرتے ہیں کسی کا کہ وہ مرے گا تو ہم کھولیں گے قرآن، یہ مت کریں۔ قرآن کے حقوق ہم نہیں ادا کر رہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کی عظمت میں کوئی کمی نہیں لا سکتا، قرآن کو نہ کوئی مٹا سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے اتارا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت اللہ فرما رہا ہے۔ بڑی بڑی سازشیں ہوئیں دنیا میں، قرآن مجید کے نسخے سمندر میں ڈال دیے گئے۔ کتنے ملکوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر، سیکھنے سکھانے پر پابندیاں لگائیں گئیں۔ قرآن پڑھنا جرم قرار دیا گیا۔ کہیں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز باہر چلی جاتی تو اسے قید میں ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ کیا قرآن ختم ہو گیا؟ قرآن پڑھنے والے ختم ہو گئے؟ نہیں، قرآن مجید قیامت تک رہے گا، حضور کا معجزہ ہے یہ۔ اور یہ دشمن نسخوں کو ختم کر کے کیا سمجھتے ہیں قرآن ختم ہو جائے گا؟ لوگوں کے سینوں میں قرآن ہے، قرآن نہیں نکال سکتے، نہیں ختم ہو سکتا۔ ضرورت اس امر کی ہے ہم جو محبت کے دعوے کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، ہم عملی ثبوت دیں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن، عالم قرآن، قاری قرآن بنائیں، تب پتہ چلے گا کہ آپ کو سچی محبت ہے کہ نہیں محبت ہے۔ اور بچہ بھی وہ جو سب سے زیادہ ذہین ہو میرے بھائی، یہ نہیں جو فیل ہوتا رہے نا اسکول میں، نکما ناکارہ نکٹو، جو گھر میں ماں باپ کا ناک میں دم کر دے، اس کو پکڑ کے مولوی صاحب کے بلا کے دے، مولانا اس کو پڑھاؤ، اور مولانا اس کو بھی پڑھا دیتے ہیں۔ الحمدللہ یہ دین کی اور قرآن کی برکت ہے۔ تو میرے بھائی، قرب قیامت ہے، یہ بڑا کٹھن اور مشکل وقت ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ ہم اپنے فرائض کو سمجھیں، ہم دین کی طرف، قرآن کی طرف آئیں، ورنہ سوال کے جواب بھاری پڑ جائیں گے قیامت میں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید کا ادب نصیب فرمائے، قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، قرآن سیکھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا اللہ پاک ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔